السلام علیکم۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ محبت کا ایک جذبہ جو اس ملاقات میں پیدا ہوا تھا، کالی گھٹاؤں کی موجودگی میں برسات کے ہوتے ہوئے، گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے جو جذبہ محبت پیدا ہوا تھا، اس میں روانی آ گئی تھی۔ لیکن وہ جذبہ محبت یک طرفہ ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ اس شخص کے دل میں ڈر، اس شخص کے دل میں خوف تھا کہ کسی کا اعتماد نہ ٹوٹ جائے، رشتوں کا مان نہ ٹوٹ جائے۔ یہ شخص اسی طرح چل رہا تھا، اپنی بات کہنے کے لیے کبھی کبھی لفظوں کا سہارا لیتا اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کسی نہ کسی روپ میں اپنی وہ بات کہہ دیتا، لیکن روبرو اظہار کی ہمت وہ نہ کر پا رہا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرتا گیا۔ اب ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی تھا جو تیسرا شخص تھا، جسے اس کہانی کی بھنک پڑ چکی تھی۔ وہ بہانے سے اس کہانی کی ابتدا معلوم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شرم و حیا اور روایتی اقدار نے اس شخص کو باندھ رکھا تھا۔ وہ خاموش تھا، اس کے لب بالکل خاموش تھے۔ اس کے اندر ہی اندر یہ محبت اتنی تیزی سے سرایت کرتی جا رہی تھی کہ وہ کبھی دعاؤں کا سہارا لیتا، کبھی وصیفوں کا سہارا لیتا، کبھی راتوں کو اٹھ کے سجدوں میں روتا، کیونکہ یہ محبت پاکیزہ محبت تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ جس سے اس کی دونوں جہان میں اسے اپنے آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگی۔ وہ بڑی محفل میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا۔ جیسے ایک دن خبر آئی جسے وہ چاہتا تھا، وہ اب اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اسی شخص سے رابطہ کیا جو تیسرا شخص اس کہانی میں بڑا انٹرسٹڈ تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تم جو سمجھتے تھے وہ ٹھیک ہے، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب کہانی بگڑ چکی تھی، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ بانسری کی دھنیں اب رونے کی آوازوں میں بدلنے لگی تھی۔ وہ سہانا موسم اب اداس موسم میں بدلنے لگا تھا۔ وہ کالی گھٹائیں اندھیرے میں بدلنے لگی تھیں۔ اس شخص کے ارد گرد چاروں اوڑ اندھیرا تھا۔ وہ ایک آس پہ آگے بڑھ رہا تھا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی مثال۔ وہ تنکے کا سہارا مانگ رہا تھا، لیکن شاید اب وقت گزر چکا تھا۔ اس نے جب اس تیسرے شخص سے بات کی تو وہ تیسرا شخص بھی غم سے نڈال ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص اس سے محبت کرنے لگا ہے، اور وہ شخص جو تیسرا شخص لوگوں کی ہمدردی میں تھا، وہ ٹھیک جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن صرف اس شخص کی زبان سے سننا اس کے لیے باقی تھا، جو شخص نے بہت دیر کر دی تھی، اور اب وہ اپنی محبت کھو چکا تھا۔ اس محبت کا اختتام آنسوؤں پر ہو رہا تھا، اور وہ تیسرا شخص بیٹھ کر اپنا غم و غصہ کچھ اس انداز میں نکال رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا، دیکھنا، اگر اس وقت تو میری بات مان لیتا، مجھے سب بتا دیتا، آج ہم دکھوں کی محفل میں بیٹھ کر اس بات کو نہ رو رہے ہوتے، بلکہ آج ہمارا موضوع کچھ اور ہوتا۔ لیکن اس وقت تیری خود اعتمادی نے تجھے آج رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج اس شخص کی محبت رسوا ہونے جا رہی تھی، جس سے محبت تھی، وہ شخص بھی سامنے تھا، لیکن اب وہ اس کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ شخص کسی اور کے نام لگ چکا تھا۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، اس کہانی کا ایک پہلو اور بھی ہے۔
जो अगले तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें।